صاعد سهرا وكاني زهرا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بی بی سیدہ اور بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے تقابل کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی. اس سے پہلے ایک نقطہ، ایک نظریہ، ایک مسکنسیپٹ جو عموماً لوگوں کے اذہان میں پھیلا ہوا ہے اس کو کلیئر کر دیا جائے، کیونکہ اس کا تعلق خود بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا، بی بی مریم سلام اللہ علیہا بلکہ تمام خواتین سے ہیں. اور وہ یہ کہ مرد عورتوں سے افضل ہیں اور مرد عورت کے ہر مسئلے میں، ہر کام میں جو ہے مندوب و معاون ہیں، جبکہ عورتیں مردوں کے کاموں میں جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالنے والی اور پریشانی پیدا کرنے والی. یعنی اگر مرد کامیابی حاصل کرے تو وہ خود کامیابی حاصل کر رہا ہے، اگر ناکام ہوا تو وہ عورتوں کی وجہ سے. ایسا نہیں ہے. اور پھر یہ زعم کرنا کہ مردوں میں صلاحیت ہوتی ہے لیڈرشپ کی اور مردوں میں ہر قسم کے کام کرنے کی بہتر جو ہے وہ سکت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کا عہدہ مردوں کے ہاتھ میں رکھا. یہ ایک الگ بحث ہے کہ حاکمیت اور پیغمبری یا امامت کا عہدہ مردوں کے ہاتھ میں کیوں ہے. اس پہ ہم پہلے کبھی ہوا تو بحث کریں گے. یہاں صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ اگر پیغمبری کا عہدہ مردوں کے پاس رہا تو اس عہدے، اس پیغمبری کی راہ میں رکاوٹ بننے والے خود مرد حضرات ہی تھے. یعنی آدم علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والا قابیل مرد تھا، اسی طرح نوح علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والا کنعان مرد ہی تھا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والا فرعون مرد تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے والا ایک بادشاہ مرد ہی تھا، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کا حکم دینے والا مرد بادشاہ تھا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی آڑ میں جو رکاوٹ بنے، ابو جہل، ابو لہب، وہ مرد حضرات تھے. تو جہاں مرد حضرات پیغمبری کا عہدہ سنبھالتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہاں اس عہدے کی رکاوٹ بننے والے بھی مرد حضرات ہوتے ہیں. جبکہ ہم خواتین کو دیکھیں تو انہوں نے پیغمبروں کی اور ان کے جانشینوں کی حوصلہ افزائی میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا. یعنی لیفٹ نو اسٹون انٹرن. ہم دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام کو جنت مل گئی لیکن ان کی تنہائی دور نہ ہوئی. ان کی تنہائی کو دور کرنے والی ایک عورت ہی تھی، حوا علیہ السلام. پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اور ان کی نگہداشت کے لیے ان کی ماں اور ان کی بہن کلثوم آگے رہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنا اور اس کے بدلے میں اپنے اوپر تہمت برداشت کرنا بی بی مریم سلام اللہ علیہا ایک عورت ہی تھی. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی اور تشفی، حوصلہ افزائی کے لیے بی بی خدیجہ نے جو رول پلے کیا وہ خود اس کا اعتراف خود رسول اللہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کربلا کے میدان میں جس نے امام حسین علیہ السلام کو حوصلہ دیا، پشت پناہی کی، وہ عورت، وہ ذات مقدسہ معظمہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی تھی. وہ بھی عورت تھی. اور جہاں تک بات ہے بی بی سلام اللہ علیہا کی تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو 14 معصومین ہیں اس میں 13 معصوم مرد ہیں اور 1 معصوم عورت ہے. تو اس کے لیے بھی یہ روایت سن لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر ایک نگاہ ڈالی تو ان تمام لوگوں میں سے مجھے منتخب کیا، پھر دوبارہ نگاہ ڈالی تو تمام لوگوں سے تم کو منتخب کیا، پھر دوبارہ نگاہ ڈالی تو تمہارے بعد جو 11 امام آئیں گے ان کو منتخب کیا، جب 4تھی مرتبہ نگاہ ڈالی تو عورتوں میں سے تمہاری بیوی یعنی فاطمہ کو منتخب کیا. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اوصاف
کو تقسیم کرنے کا ارادہ کیا تو 13 مردوں نے ہاتھ اٹھایا یا 13 مردوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم ان اوصاف کو اٹھائیں گے، ان کے متحمل ہو سکیں گے۔ جبکہ جب عورتوں کے اوصاف کو تقسیم کرنے کا معاملہ آیا تو کسی عورت میں جرت نہیں ہوئی۔ یہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات مبارکہ تھی کہ جس نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں اکیلے تنہا تمام عورتوں کے فضائل بدرجہ اولا اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ اور جہاں تک بات ہے خود بی بی سیدہ کا 14 معصومین افضل ترین مردوں، افضل ترین شخصیات سے تقابل کا، تو ان 14 میں سے 11 تو خود بی بی سیدہ کی اولاد میں سے ہیں، اور خود بی بی سیدہ حجت ہے ان پر، جس کے لیے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم تم لوگوں پر خدا کی طرف سے حجت ہے اور ہم پر ہماری جدہ حجت ہے۔ اب رہ گئے دو افراد، خود مولا علی کی ذات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو خندق میں کل ایمان ہو اس کا نصف ایمان جناب زہرا ہو تو آپ اس کی شخصیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے اکیلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو ہم سب کو معلوم ہے کہ کسی بھی شخص سے زیادہ قابل تعظیم، قابل احترام اس کی ماں ہوا کرتی ہے۔ تو جب رسول اللہ کے لیے آپ بی بی سیدہ کی ذات ام ابیہا کہلائے تو اس کی ذات مبارکہ کی منزلت کا تعین کرنا مشکل ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی مریم ہی کیا، خود بی بی سیدہ کی ذات محور ہے 14 معصومین کے لیے اور پنجتن پاک کے لیے۔ جب ہی اللہ تعالیٰ جب آسمانوں میں فرشتوں سے تعارف کرواتا ہے پنجتن پاک کا، تو مرکز محور، مرکز تعارف خود بی بی سیدہ کی ذات ہوتی ہے۔ ہوا فاطمۃ و بعلھا و بنوھا و ابیھا، تو یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بیٹے، یہ ان کے بابا۔ تو جناب فاطمہ حق و باطل کا معیار، جناب فاطمہ اہل بیت کا تعارف، جناب فاطمہ ائمہ کی ماں، اور یہ تمام صفات رکھتے ہوئے یقیناً آپ دنیا کی تمام عورتوں سے بشمول مریم علیہ السلام کے افضل ہیں۔ پہلی گفتگو میں ہم نے آپ سے انتخاب الہی کے حوالے سے گفتگو کی کہ اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت نمبر 42 میں فرماتا ہے ان اللہ اصطفاک و طہرک واصطفاک علی نساء العالمین، کہ ہم نے تم کو منتخب کر لیا، پاک کر لیا اور تمام عورتوں سے چن لیا۔ اس پہ گفتگو ہو چکی۔ اب ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ یعنی رزق الہی اور کلمہ الہی کے حوالے سے۔ رزق الہی یعنی وہ معجزات جس کے تحت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے لیے کھانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا تھا۔ تو وہ دعوے دار ہیں عیسائی دنیا کے افراد کہ یہ سبب ہے، یہ وجہ ہے، یہ نقطہ ہے کہ جس کی وجہ سے بی بی مریم جناب زہرا سے افضل ہیں۔ تو پہلے ہم اس آیت کا مطالعہ کر لیتے ہیں کہ جس کے تحت اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 37 میں فرماتا ہے وَكُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا أَنِّي لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ وَكُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا، جب بھی وہ ان کے پاس جاتے، زکریا المحراب، زکریا علیہ السلام محراب عبادت میں، وجد عندها رزقا، تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رزق کو ان کے پاس۔ قال انی لک ھذا، اے مریم یہ تمام چیزیں کہاں سے آئیں؟ یعنی میں تو تمہارے لیے کھانا لایا ہوں اور یہاں کھانا پہلے سے موجود ہے۔ تو مریم علیہ السلام گویا مسکرا کے کہتی ہوا من عند اللہ، ارے یہ تو اللہ کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بغیر حساب نوازتا ہے۔ اس آیت کو پیش کرنے کے بعد عیسائی دنیا یہ کہتی ہے چونکہ مریم علیہ السلام کے پاس یہ کھانا آتا تھا، خدا کی طرف سے آتا تھا اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے رزق دے، تو ہماری بی بی مریم آپ کی بی بی سیدہ سے افضل ہیں۔ اس ضمن میں کچھ باتیں ذہن میں رکھتے چلیں کہ ایک دفعہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس مولا علی نے خوان دیکھا، اور یہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا۔ تو پوچھا کہ یہ خوان، یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو آپ نے مسکرا کے جواب دیا ہوا من فضل اللہ ورزقہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب،
ایک دفعہ میں بظاہر یہ خود قرآن کی آیت لگتی ہے، آخری ٹکڑا تو قرآن کا ہے، لیکن شروع میں ہوا من فضل اللہ ورزقہ، لگتا ہے کہ گویا قرآن بول رہا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اہل بیت قرآن ناطق ہیں، اور قرآن خود کتاب قرآن، قرآن ثابت۔ تو بی بی فرماتی ہیں ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ورزقہ، اور اس کا رزق ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنا چاہے نواز دے۔ دیکھیں بی بی سیدہ بی بی مریم کی طرح یہ نہیں کہتی ہوا من عند اللہ، بلکہ کیا کہتی ہے؟ ہوا من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ جس کو، یعنی گویا کہنا چاہ رہی ہوں کہ جس کو افضلیت دے، اور پھر کہتے ہیں وَرِزْقُهُ، اس کا رزق ہے، من عند اللہ نہیں۔ مثلا فرض کر لیجئے کوئی میرے پاس آتا ہے کہ بھئی میرے گھر کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، کچھ آپ کے پاس ہے تو دے دیں۔ میں کسی پڑوس سے کہتا ہوں کہ بھئی میرے پاس تو نہیں، اگر آپ کے پاس ہو تو کچھ دے دیں، اور ان سے لے کے آپ کو دے دیتا ہوں۔ اور ایک دفعہ ایک شخص آتا ہے تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، میں خود ان کو اپنا مہمان ٹھہراؤں گا اور خود اپنی ضیافت کروں گا اور اپنے گھر سے کھلاؤں گا۔ تو خود اپنی چیز پیش کرنا زیادہ افضلیت ہے بنسبت کسی اور سے لے کے۔ آپ کی وساطت سے تو ایک چیز چلی جائے گی، لیکن خود اپنے آپ سے دینا زیادہ افضلیت رکھتا ہے۔ آپ مجھ سے پین مانگتے ہیں، میں کسی صاحب سے کہتا ہوں بھئی ان کو پین دے دیں، وہ صاحب مجھے دیتے ہیں اور وہ پین میں ان کو دے دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ کوئی صاحب پین مانگتے ہیں تو میں اپنا قلم، اپنا پین نکال کے ان کو دیتا ہوں۔ تو بی بی کا یہ کہنا وَرِزْقُهُ، یہ اس کا رزق ہے۔ اب آپ یہاں پر اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھئی اللہ کا رزق، اللہ تو جسم نہیں رکھتا، اللہ کو تو بھوک نہیں لگتی، اللہ کو تو سنتم ولا نوم، اس کو تو نیند نہیں آتی، تو یہ رزق اللہ کا کہاں سے آ گیا؟ کیا اللہ رزق کھاتا ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ جب اللہ رزق نہیں کھاتا اور جسمانیت کے آپ قائل نہیں ہیں، تو پھر آپ بیت اللہ کو بیت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ تو وہاں بھی تو اللہ نہیں رہتا۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ کا گھر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ وہاں رہتا ہے، اللہ کا رزق ہونے کا مطلب نہیں کہ اللہ وہ رزق کھاتا ہے، بس اللہ سے منسوب ہے۔ جیسے عرش ایک جگہ ہے جو اللہ سے منسوب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ عرش پہ رہتا ہے یا بس وہیں سے منسوب ہے یا وہیں مقید و محبوس ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ اللہ جسم رکھتا ہے، جسمانی حالت سے مبرہ نہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ بہرحال تو بی بی فرماتی ہیں وَرِزْقُهُ، یہ اللہ کا رزق ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ مان بھی لیں کہ جس طرح یہ رزق جو ہے وہ جنت کی طرف سے، یعنی بی بی کا بھی اور جناب مریم کا بھی، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ خود جس کا خمیر جنت کا ہو وہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے جس کے پاس جنت کا خوان آئے۔ آپ کو نہیں یاد کہ معراج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے ضیافت دی اور ضیافت میں سیب پیش کیا، تو رسول اللہ نے وہ سیب کہتے ہیں کہ کھایا، اور جب وہ واپس آئے ان کی عادت تھی کہ دروازے پہ مولا علی کو کھڑا کر دیا کرتے تھے کہ جو بھی شخص گزرے وہ جو ہے ان کے ساتھ شامل ہو کھانے میں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ نے وہیں سیب کھایا، ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ نے ان کو سیب بھیجا۔ تو مولا علی کو باقاعدہ متعین کیا کہ تم دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور اگر کوئی شخص گزرے تو اس کو منع کر دو کہ وہ اندر نہ آئے اور میرے ساتھ کھانے میں شریک نہ ہو، کیونکہ یہ سیب میں خود کھانا چاہتا ہوں۔ پھر بی بی زہرا کا نور مطہر آپ کے صلب مطہر میں منتقل ہوا، اور پھر بطن مطہر خدیجہ میں منتقل ہوا، پھر آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ تو جس کا خمیر جنت کا ہو تو اس کے لیے جنت سے پھل اور خوان آنا کیا بڑی مشکل ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی آپ گھر تشریف لاتی اپنے شوہر کے گھر سے تو آپ ان کو چمٹا لیتے، بوسہ لیتے، گلے لگاتے۔ تو کچھ بیویاں تھوڑی سی ایمبیرس ہوتی ہیں، کہتی ہیں کہ آپ اتنی بڑی عورت کو، اتنی بڑی لڑکی کو جو ہے وہ گلے لگا رہے ہیں، بوسہ لے رہے ہیں۔ تو رسول اللہ فرماتے تھے کہ تمہیں کیا معلوم کہ فاطمہ کے بدن سے مجھے جنت کے میووں کی خوشبو آتی ہے، یقیناً یہ وہی جنت کا خمیر ہے جس کی خوشبو رسول اللہ سونگھا کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ کے بعد مولا علی آپ کی شہادت کے بعد فرماتے ہیں کہ فاطمہ جنت کا ایک پھول تھی جو چلی گئی اور میرے دل و دماغ میں اپنی خوشبو کو چھوڑ گئی۔
تو آپ کی خوشبو یقیناً جنت کے پھولوں، جنت کے میووں کی مرہون منت تھی کہ جن کے خمیر سے آپ کا بدن مطہر اور نورانی شخصیت وجود میں آئی۔ پھر اس کے بعد جنت سے خوان آنا اتنی بڑی غالباً فضیلت نہیں کہ جتنا کسی شخص کا خوان دوسروں کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ ہمیں ایک شخص ملتا ہے، واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص بنو سلیم سے تعلق رکھنے والا رسول کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور انتہائی بدتمیزی اور گستاخی سے پیش آتا ہے۔ رسول کو رسول اللہ کہنے کی بجائے ان کا نام لے کے پکارتا ہے۔ عربوں میں نام لے کے پکارنا ایک اہانت تسلیم کیا جاتا تھا۔ کنیت یا کوئی لقب لے کے پکارنا عزت اور افضلیت اور شرف دینے کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس نے آگے رسول اللہ کو اس طرح بغیر سابقے اور لاحقے کے پکارا، یا محمد۔ رسول نے کہا یا محمد۔ اس نے کہا احمد۔ اس نے کہا، رسول اللہ نے کہا احمد۔ اچھا، رسول اللہ کی عادت تھی کہ اگر کوئی ان کو محمد کہتا تو آپ بھی محمد کہتے، کوئی ان کو احمد کہتا آپ بھی ان کو احمد کہتے، کوئی آپ کو ابو القاسم کنیت لے کے پکارتا تو بھی آپ کنیت کو دہراتے، لیکن اگر کوئی شخص آپ کو رسول اللہ کہتا تو آپ کہتے لبیک، یعنی ہاں میں حاضر، یعنی رسول اللہ کو رسول اللہ پکارا جانا زیادہ پسند تھا بنسبت ان کو ان کے نام، کنیت یا کسی اور لقب سے پکارا جائے۔ تو اس نے ان کو ان کی کنیت لقب سے یا رسول اللہ سے نہیں پکارا، اور یہ جتلانا چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو رسول ہی نہیں مانتا تو میں آپ کو رسول اللہ کہہ کے کیوں پکاروں۔ بہرحال جب وہ آیا پکارنے کے بعد نام، اور رسول اللہ اس کے پکارنے پر اس کے نام کو دہراتے رہے، یا محمد یا محمد، یا احمد یا احمد، یا ابو القاسم یا ابو القاسم۔ پھر اس نے قریب آ کے کہا مزید گستاخی سے، اے محمد تم بہت بڑے جادوگر ہو، اگر مجھے اپنی قوم کی طرف سے جلد بازی کے طعنے کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہاری گردن اتار دیتا۔ ایک شخص آگے بڑھا جس کی تلوار عموماً نہیں چلتی تھی جنگ میں، ایسے ہی موقعوں کے لیے تلوار نکالی جاتی تھی جس پہ روک دیا جاتا تھا ان کو، تو رسول اللہ نے منع کر دیا اور یہ کہا کہ حلم وہ صفت ہے کہ جو کسی شخص کو نبی کے برابر، نبوت کے برابر لے جاتی ہے۔ یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے پیغام ہے کہ اپنے غصے کو برداشت کرنا ایسا ہی ہے کہ کوئی آپ نبوت کے قریب ہو رہے ہیں، نبی کے قریب ترین ساتھیوں میں شمار کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال رسول اللہ نے برداشت کیا اور یہ کہا کہ اے شخص، کیا عربوں کا یہ دستور ہے کہ کسی کی محفل میں بے جا مداخلت کی جائے اور اس طرح گستاخی سے پیش آیا جائے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو رسول نہیں مانتا، میں اسلام نہیں لیتا۔ رسول اللہ نے کہا تیری تمام تر گستاخیوں کے باوجود اب بھی تیرے پاس وقت ہے، یعنی میں بد دعا کروں تو نیست و نابود ہو جائے، تو تجھ پہ اللہ کا عذاب ہے اور ہمیشہ کے لیے مرنے کے بعد تو عذاب میں مبتلا رہے، اب بھی تیرے پاس وقت ہے، تو مجھ پر ایمان لیا۔ اب وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا میں تو ایمان بعد میں لاؤں گا، پہلے یہ ایمان لائے گی۔ اور یہ کہہ کر اس نے اپنی آستین میں چھپی ہوئی گوہ، سوسمار، یہ ڈیزرٹ لیزرڈ ہوتی ہے، خاردار صحرا میں پائی جاتی ہے چھپکلی، اس نے وہ نکالی، کہنے لگا پہلے اس کو کہیں ایمان لائے۔ اب یہ گستاخی کی انتہا ہے، گویا وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ انسان نہیں، جانور ہی تم پر ایمان لا سکتے، یعنی احمق یا حیوان نما انسان ہی تم پر ایمان لا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس نے ڈھکے چھپے لفظوں میں رسول اللہ کو ایک کھلا چیلنج دے دیا کہ دیکھو اگر یہ ایمان لے آئی تو میں ایمان لے آؤں گا۔ تو اس نے کیا کہا کہ میں تو ایمان بعد میں لاؤں گا، پہلے یہ ایمان لائے۔ جیسی وہ چھپکلی گری اور وہ بھاگنے لگی، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول ان کے سامنے جو چیز تھی اس کو دیکھ کے رسول اللہ ذرا پیچھے ہٹ جاتے، لیکن وہ تو غیر فرار کے استاد تھے۔ جب غیر فرار کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی تو رسول اللہ کے پائے استقامت، رسول اللہ نے فوراً اس کو مخاطب ہو کے کہا اے سوسمار، اے چھپکلی، جانے سے پہلے یہ بتا کہ تو کس کی عبادت کرتی ہے۔ اس چھپکلی نے، اس سوسمار نے یہ کہا، گوہ جسے کہتے ہیں، اس نے یہ کہا کہ میں اس واحد برتر کی عبادت کرتی ہوں کہ جو دانے کو شگفتہ کرتا ہے، جس نے آدم کو پیدا کیا، جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا اور جس نے آگ کو اپنا حبیب بنایا، اور اس کے بعد دل آویز آواز میں بہت ہی خوبصورت اشعار پڑھے۔ اچھا، عربوں کا یہ ہے کہ اگر جاہل ہو تو تلوار سے سمجھتا ہے، اور اگر عاقل ہو تو اشعار کی صورت میں سمجھ جاتا ہے۔ جب اس نے یہ معجزہ دیکھا تو رسول اللہ سے کہا کہ رسول اللہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں۔
رسول اللہ نے آگے ہاتھ بڑھایا، اس نے کلمہ شہادتین اپنی زبان پہ جاری کیا۔ پھر رسول اللہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ مال ہے؟ اس نے کہا کہ میرے قبیلے میں 4000 افراد ہیں اور ان 4000 افراد میں سب سے غریب اور فقیر میں ہوں۔ رسول اللہ نے سلمان فارسی میں لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کون ہے جو اس کو سواری دے کہ جنت میں اللہ اس کو سواری دے گا۔ چنانچہ سعد بن عبادہ انصار کے رہنما، یہ وہی سعد بن عبادہ ہیں کہ جو سقیفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ خلافت علی نہیں کسی اور کو دی جائے گی، تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مہاجرین میں سے خلیفہ بنا لو اور انصار میں سے خلیفہ بنا لو۔ تو سعد بن عبادہ کا جو ہے نام انصار میں سے لیا گیا۔ سعد بن عبادہ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنا ناقہ، اپنی اونٹنی جو حاملہ تھی، رسول اللہ کے سامنے پیش کی کہ میں یہ دینا چاہتا ہوں۔ پھر رسول اللہ نے کہا کہ کون ہے جو اس شخص کو اپنا امامہ پیش کرے کہ اللہ اس کو تقوی کا امامہ پہنائے۔ تو مولائے متقیان آگے بڑھے اور انہوں نے اپنا امامہ اتار کے اس شخص کو دیا۔ اب رسول اللہ نے کہا کہ کون ہے وہ شخص کہ جو اس کو زاد راہ یعنی کھانے پینے کی اشیاء مہیا کرے سفر کے دوران، کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے زاد راہ دے۔ چنانچہ سلمان فارسی آگے بڑھے، کہا کہ میں ان کے لیے جو ہے زاد راہ کا انتظام کرتا ہوں۔ اب ان کے پاس تو کچھ تھا نہیں، وہ گئے بیویوں کے حجرے میں، ایک ایک کر کے بی کے پاس گئے اور کہا کہ اگر کچھ کھانے کو ہو تو دے دیں۔ کسی نے کچھ نہ دیا اور یہی کہا کہ ہمارے پاس تو خود کچھ نہیں، ہم کیا دیں۔ اب پھر آخر میں بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کچھ ہے تو دے دیں۔ تو بی زہرا نے استفسار کیا تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا۔ تو بی نے کہا کہ میرے پاس تو 3 دن سے کچھ کھانا نہیں، لیکن تم نے جو واقعہ بتلایا ہے اس واقعے کے پس منظر میں مناسب نہیں سمجھتی کہ تم واپس جاؤ۔ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ بی زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی چادر اتار کے سلمان فارسی کو دی اور وہ چادر لے کے یہودی کے پاس گئے، کہ جس کے بارے میں بی نے کہا کہ شمعون نامی یہودی کو یہ چادر گروی رکھوا کر اس سے کچھ اناج لے لو۔ تو جب یہ چادر لے کے وہاں پہنچے اور خود یہودی نے یہ تمام واقعہ سنا تو کہا کہ اس قسم کا ایثار اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یعنی ہم نے خود اپنی کتاب زبور میں یہ پڑھا ہے کہ ایک قوم آئے گی، ایک قوم میں ایک نبی آئے گا، اس نبی کے گھر والے اس قسم کا ایثار کریں گے۔ اس نے آپ کو 1 کلو جو اور 1 کلو کھجور دے دی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ یہودی اور اس کے خاندان والے ایمان لے آئے۔ جب یہ کھجور اور جو لے کے بی بی سیدہ کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ اس جو کو پیس کے 1 کلو جو کی روٹیاں بناتی ہیں، اور تمام تر روٹیاں، تمام تر کھجور سلمان فارسی کے حوالے کر دیتی ہیں۔ اب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ بی بی آپ نے 3 دن سے نہیں کھایا، آپ کے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، کم از کم 1 روٹی ہی رکھ لے۔ تو بی بی نے یہ کہا کہ میں نے فقط اللہ کی ذات کے لیے ان چیزوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا ہے، اور جو چیز میں اللہ کے سامنے پیش کر دوں اس میں سے خود کچھ نہیں رکھ سکتی۔ اب سلمان فارسی یہ روٹیاں اور کھجور لے کے جاتے ہیں اور رسول اللہ کو پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ یہ کھانا اس شخص کو دیتے ہیں۔ وہ شخص اپنے قبیلے میں جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے محمد کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا۔ اب اس قبیلے کے لوگ اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں کہ تو ان کے رعب و ہیبت اور ان کے ساتھیوں کے جھرمٹ سے متاثر ہو کے ایمان لے آیا۔ تو اس نے کہا نہیں، میں ان کی تعلیمات، ان کے معجزے اور ان کے اہل بیت اور ان کے اصحاب کے تقوی کو دیکھ کر ایمان لے آیا۔ پھر وہ 4000 پر مشتمل قبیلہ اسلام لے آتا ہے، اور رسول اللہ کے ساتھ ساتھ جب بھی رسول اللہ کسی جنگ میں جاتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ محافظین باڈی گارڈ کی صورت میں ان کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اب رسول اللہ واپس آتے ہیں اور بی بی فاطمہ کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ 1 کلو روٹیاں اور 1 کلو کھجور تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تو انہوں نے بتلایا کہ میں نے اپنی چادر گروی رکھوائی ہے شمعون نامی یہودی کے پاس۔ رسول اللہ نے جب یہ سنا تو جناب زہرا کو اپنے سامنے بٹھایا، حسنین سو رہے تھے، جناب حسن کو اپنے دائیں زانوں پر بٹھایا اور جناب حسین کو اپنے بائیں زانوں پر بٹھایا۔ مولا علی داخل ہوئے تو ان کو اپنے پیچھے بٹھایا اور ہاتھ اوپر کر کے دعا کی، الہی سیدی و مولائی، الہی و سیدی و مولائی ھذا اہل بیتی،
اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ، اے میرے سردار، اے میرے مولا، یہ میرے اہل بیت ہیں، اللہم اذہب عنہم الرجس، ان سے رجس کو دور کر دے، وطہرہم تطہیرا، اور ان کو اس طرح پاک و پاکیزہ کر دے کہ جیسے پاک و پاکیزہ کرنے کا حق ہے۔ یہی وہ دعا تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور اہل کسا کے لیے، اہل بیت کے لیے، 14 معصومین کے لیے طہارت کو اپنے ذمے لے لیا کہ ان کی طہارت اور عصمت جو ہے وہ میرے ذمے ہے۔ علی نے کہتے ہیں کہ اسی وقت جناب زہرا اٹھی اور اپنے محراب عبادت میں گئیں اور عبادت میں مصروف ہو گئیں۔ دیکھیں، جنت سے خوان بی بی مریم کے لیے آیا، ان کے لیے آیا، اس میں کسی اور کو تصرف یا پیش کرنے کا انہوں نے عندیہ نہیں دیا، لیکن جناب زہرا نے اگر جنت کا خوان یا اللہ کا خوان مانگا تو اپنے گھر آئے ہوئے مہمانوں کے لیے مانگا کہ میرے پاس رسول اللہ آئے ہوئے ہیں، ہم تو 3 دن سے بھوکے ہیں، خود رسول اللہ اگر بھوکے چلے گا، اچھا خود رسول اللہ بھی 3 دن سے بھوکے تھے، اگر خود رسول اللہ واپس چلے گئے تو بڑی شرمندگی ہوگی۔ بی بی زہرا سجدے میں گئی اور دعا کرنے لگی، اے اللہ، تو نے بنی اسرائیل پہ آسمان سے خوان نازل کیے، ہم پہ بھی نازل کر۔ انہوں نے خوان کو استعمال کرنے کے بعد، تیری نعمتوں سے استفادہ حاصل کرنے کے بعد تیرا کفران نعمت کیا، تیری نافرمانی کی، تو ہم تو تیرے شکر گزار بندے ہیں۔ کہتے ہیں اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے وَرِزْقُهُ، اپنی طرف سے وہ خوان نازل کیا، اور بی بی نے وہ خوان لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ مولا علی نے جب یہ دیکھا تو بڑے حیران و پریشان ہوئے اور پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، کہاں سے آیا؟ تو رسول اللہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 37 کی تلاوت کی، وَكُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ أَنِّي لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، کہ جب کبھی زکریا علیہ السلام محراب عبادت میں بی بی مریم کے پاس داخل ہوتے اور وہ دیکھتے وہاں پہ رزق، تو کہتے مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو بی بی مریم فرماتی یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ جسے چاہے بے حساب دے۔ خدا کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کی طرح میری بیٹی کو اپنے خوان سے نوازا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بی بی مریم کے پاس خوان آیا تو وہ خوان ان کے لیے تھا، لیکن بی بی زہرا کے پاس اگر کوئی خوان آیا تو وہ ان کے لیے نہیں بلکہ مہمانوں کے لیے تھا، اور انہوں نے خوان اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے گھر آئے ہوئے مہمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھوک مٹانے کے لیے، اللہ کے حبیب کی جسے کہتے ہیں کہ مہمان نوازی کے لیے مانگا۔ یہ وہ رزق ہے جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ رزق جناب مریم سے افضل رزق تھا۔ ان کا رزق اللہ کی طرف سے آیا تھا، لیکن رزقہ کے مصداق اللہ کا رزق نہیں تھا، ان کے لیے آیا تھا، اوروں کے لیے نہیں تھا۔ یہاں پہ مانگا ہی اوروں کے لیے گیا، اور اپنے مہمانوں کو نوازنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے طلب کیا گیا تھا۔ پھر جو رزق دیا گیا، یعنی اس شخص کو وہ رزق خود سبب بنا اس شخص بنی سلیم کے قبیلے کو قبول اسلام کے لیے۔ پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے، معجزات کی اگر ہم بات کر لیں، معجزات اگر ہم تسلیم کر لیں کہ اگر بی بی مریم کے ساتھ معجزات ہوئے تو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ بھی ہوئے۔ آخر میں جو نقطہ عیسائی دنیا اٹھاتی ہے وہ یہ کہ بی بی مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی اولاد دی کہ جو بعد میں نبی بنی۔ ان اللہ یبشرک بکلمۃ، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 45، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اے مریم تمہیں ایک کلمے کی خوشخبری دیتی ہے، کلمہ یعنی بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتی ہے۔ اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے جو آیت اولاد اور نسل کے حوالے سے ہے وہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 28 ہے۔ سورہ زخرف قرآن کا 43واں سورہ ہے، چیپٹر 43 ورس نمبر 28، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلَهَا بَاقِيَةً كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبَيْهِ، وَجَعَلَهَا ہم نے بنایا، ہم نے قرار دیا، کلمۃً باقیۃً ایک کلمہ باقی رہ جانے والا کلمہ تمہارے پیچھے۔ اور جس طرح
سورہ آل عمران آیت نمبر 45 میں کلمے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کی نسل اور اولاد ہے۔ اسی طرح یہاں پہ کلمے سے مراد بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی اولاد ہے۔ بی بی مریم کی اولاد تو ختم ہو گئی، لیکن بی بی زہرا کی اولاد اب تک قائم ہے۔ بی بی مریم کی اولاد یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو شہادت نصیب نہیں ہوئی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد حسن حسین دونوں کو شہادت نصیب ہوئی۔ اور جہاں تک بات ہے نبی کی اور غیر نبی کی، تو غیر نبی ہوتے ہوئے حسن حسین نبی عیسیٰ سے افضل ہیں، بلکہ خود حسن حسین تو کیا ان کی نسل سے پیدا ہونے والے بیٹے امام مہدی خدا کی آخری حجت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں۔ اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت مہدی علیہ السلام پیش امامت کریں گے، امام بنیں گے، اور ان کے پیچھے مقتدی اور معموم کی صورت میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ فقط نماز میں ہی نہیں، نماز کے علاوہ دیگر تمام امور، چاہے وہ جہاد کے امور ہوں، چاہے وہ حکمرانی کے امور ہوں، اقتصادیات، معاشیات، ہر قسم شریعت محمدی کے حاکم اور رئیس اور شاعر جناب امام زمانہ علیہ السلام ہوں گے، اور تمام کے تمام لوگ ان کے مقتدی ہوں گے۔ تو یہاں سے بھی بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی افضلیت ثابت ہو جاتی ہے کہ بی بی مریم کے صاحبزادے بی بی زہرا کے صاحبزادوں سے کمتر ہیں، اور بی بی زہرا کے صاحبزادے آخری حجت اس دنیا کو عدل سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح یہ ظلم سے بھری ہوگی۔ یہاں پہ آخر میں ہم یہ نقطہ کہنا چاہیں گے کہ بی بی مریم سلام اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اگر برتری، فوقیت، افضلیت دی تو ایک جہت سے، ایک نسبت سے، کہ مریم علیہ السلام کی اولاد میں عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، جبکہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو 3 طریقوں سے، 3 نسبتوں سے افضلیت دی گئی کہ ان کی اولاد مریم علیہ السلام کی اولاد سے افضل، ان کے شوہر جناب مولا علی اور افضل الاوصیاء، اور ان کے باپ، ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے باپ سے، عمران سے افضل الانبیاء۔ دوسری اہم بات، دوسرا اہم نقطہ یہاں پہ واضح ہوتا ہے کہ بی بی مریم علیہ السلام نے تجرد کی زندگی گزار کے اپنے عشق الہی کو ثابت کیا، اور یہاں پر بی بی فاطمہ الزہرا نے شادی کر کے شوہر اور اولاد کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے عشق الہی کو ثابت کیا۔ 2 عشقوں میں کسی عشق کو ثابت کرنا بڑا کمال ہے، اور جب آپ کے پاس آپشن ہی نہ ہو اور صرف ایک آپشن ہو، یہ اتنا بڑا کمال نہیں۔ اسی لیے عیسائی دنیا آج بھی اس بات میں مصر ہے کہ وہ جناب مریم کی شخصیت کو بطور رول ماڈل پیش کرے، اور وہ یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ اگر تمہیں خدا کا قرب حاصل کرنا ہے تو تمام رشتوں کو چھوڑنا پڑے گا، شادی کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی جسے کہتے ہیں ازدواجی زندگی کو چھوڑنا پڑے گا، شوہر اور اولاد سے دستبرداری کا جسے کہتے ہیں کہ مظاہرہ کرنا ہوگا۔ جبکہ اسلام اس رہبانیت کی زندگی سے دور ہے، اسلام تجرد کی زندگی کو قبول نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے عشق الہی کو ثابت کرو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس تجرد کی زندگی کا مغربی دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کہ جہاں ان کی راہبائیں تجرد کی زندگی گزار رہی ہیں، وہاں پہ ان کی عام عوام تھک ہار کے یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ بھئی ہم اس طرح کی تجرد کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ چنانچہ وہ مادر پدار آزاد ہو گئی ہے، شادی کے بندھنوں سے بھی آزاد ہو گئی ہے، وہ تعلقات جو شادی کے بغیر نہیں ہونے چاہیے وہ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ تو 2 ایکسٹریمٹیز پہ مغربی دنیا ہمیں نظر آتی ہے، ایک تجرد کی زندگی یعنی شادی نہیں کرنی، شوہر نہیں رکھنا، اولاد نہیں رکھنی، یعنی ایک غیر فطری انداز۔ دوسری شدت پسندی کا مظاہرہ ان کی عوام نے کیا کہ ہم جو ہے یہ بندش برداشت نہیں کر سکتے، چنانچہ ہمیں آزادی دی جائے۔ اب انہوں نے اتنی آزادی حاصل کی کہ وہ بغیر شادی، بغیر نکاح کے وہ تعلقات قائم رکھے ہوئے ہیں کہ جو اسلام کے نزدیک غیر شرعی اور غیر ناجائز ہے۔ اور جہاں تک بات ہے راہباؤں کی، تو ابھی حال ہی میں امریکہ میں ایک فلم ریلیز ہوئی ہے، نائٹ آف نارسسس، جس میں راہباؤں کی نجی زندگی کو چھیڑا گیا ہے، ان کے اسکینڈلز اور مجرمانہ جسے کہتے ہیں غیر شرعی تعلقات کو تشت ازبام کیا ہے۔ امریکہ میں موجود کیتھولک برادری بہت زیادہ چراغ پا ہے۔
کہ ایسا کیوں کیا گیا، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ خود امریکی عدالتوں میں راہبوں کے اوپر لگائے جانے والے پیڈو فائل کے 300 کیس پینڈنگ میں ہیں اور چل رہے ہیں۔ یہی نہیں، پوپ جان پال سویم سے متعلق ایک پولش خاتون کا اسکینڈل اور عشقیہ خطوط بی بی سی نیوز کی ویب سائٹ کا جسے کہتے ہیں کہ نشانہ بن چکے ہیں، تشتہ زبام ہو چکے ہیں۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ اسلام ایک متدین، ایک ماڈریٹ مذہب ہے، شدت پسندی کا مذہب نہیں۔ اگر شدت پسندی ہے تو وہ عیسائیت میں ہے، یہودیت میں ہے، ہندو مذہب میں ہے۔ ہمارا مذہب وہ مذہب ہے کہ جس میں ایک امیر، ایک غریب، ایک جاہل، ایک عالم، رسول کی زندگی میں رہنے والا شخص یا آج کل کی زندگی میں رہنے والا شخص بہت اطمینان اور سکون سے اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے، اور بہت اطمینان سے دنیا کی لذتوں سے مستفید ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے عشق الہی کو ثابت کر سکتا ہے۔ بی بی مریم سلام اللہ علیہا اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے متعلق اس گفتگو کو علامہ اقبال کے اس شعر پر ہم منتج کریں گے کہ جس میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عیسیٰ از سے نسبت مریم از سے نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از سے نسبت عیسیٰ عزیز از معذرت چاہتا ہوں، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری خواتین کو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کو ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، جو منزل تک پہنچنے کے لیے سرگردہ ہیں ان کو راستے میں بحفظ و حفاظت منزل تک پہنچا، جو مسلمان دنیا میں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں ان سے ظلم و ستم کو دور فرما۔ کرونا کی وبا کو مومنین مسلمانوں سے بالخصوص اور بالعموم تمام انسانیت کو محفوظ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعمال میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔